ریاض مرزا کا ایک افسانہ حاضر ہے، عنوان ہے نشیب۔ حاجی عبدالستار صاحب نے 30 برس بڑی ایماندارانہ نوکری کی تھی۔ سرکاری محکمے میں، کسٹم جیسے محکمے میں ملازم تھے، لیکن افسران والا اور سب کو پتا تھا کہ وہ انتہائی سخت ایماندار ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی بیوی تانا دیتی تھی کہ ہمارے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں اور کہ لڑکوں کے بچے جو ہیں انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں، تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے آخر دیکھا کرو، اور ان کی بیوی جل جاتی اور دنیا کون دیکھے۔ تو لگے اوپر ان کے 2 لڑکے تھے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ حالات قسم پرسی کے رہے، لیکن ہر صبح ان کے لیے ایک امتحان ہوتا تھا۔ جب شام کو دفتر سے نکلتے تو ان کا سر فخر سے اونچا ہوتا کہ آج بھی انہوں نے کرپشن میں کوئی حصہ نہیں کیا، اور گھر میں داخل ہوتے پھر وہ میدان کارزار میں پہنچ جاتے، جہاں ان کی بیوی جلی کٹی سناتی، اور وہ سنتے رہتے، سر جھکائے رہتے، تعبیر نہ دے پاتے تھے، کیونکہ ہمیشہ آٹے دال کے چکر میں پھنسے رہتے تھے۔ کہ ملازمت کے آخری ایام میں اب ان کی بڑی لڑکی کی عمر بھی ہوتی آ رہی تھی، جو شادی کا رشتہ کرانا چاہا، تو شادی کرانے والی عورت جو بچولی کہلاتی ہے، اس نے کہا کہ دیکھیں، جب لڑکی والے پوچھیں گے تو آپ یہ کہہ دینا کہ یہ مکان آپ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ یہ اس پہ تیار نہ ہوئے۔ اسی طرح انہوں نے شادی بچے کی کر دی۔ ہونے والا جو داماد تھا وہ کسی دفتر میں کلرک تھا، اور والدین اس کی خواہش تھی کہ دھوم دھام سے شادی ہو تاکہ برادری میں ناک اونچی ہو جائے، لیکن اس ناک کے پیچھے انہوں نے جو پروویڈنٹ فنڈ سے قرضہ لیا تھا وہ کافی خرچ ہو گیا۔ بہرحال 30 سال کے بعد بڑی بڑی ان کے اعزاز میں الوداعی دعوتیں ہوئیں، اور یہ گھر آ گئے۔ اب گھر آنے کے بعد بیوی نے پوچھا اب کیا کرو گے، اس ٹینشن میں تمہارا کیسے گزارا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ایک رستہ اگر بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کے سامنے تھے کہ یا تو وہ کاروبار کریں، کاروبار میں 2 قسم کے ان کے سمجھ میں آئے جو ان کے مزاج کے مطابق، ایک ادویات کا کاروبار اور دوسرا کتابوں کا کاروبار۔ ادویات کی کتابوں میں جب بلیک مارکیٹنگ اور اس کے جو چیزیں انہوں نے دیکھی تھی کانپ اٹھے، یہ تو کسٹم کے محکمے میں بھی کر نہیں سکے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کو تو ترک کر دیا۔ اب کتابوں کو ان کو پسند آ گیا۔ انہوں نے پروویڈنٹ فنڈ کی رقم لی، لاہور گئے، وہاں سے خود ادبی کتابیں لے آئے، مرزا غالب، اقبال اور دیگر ادیبوں کی کتابیں لے آئے، ناول وغیرہ سب، جو ان کو دوران ملازمت پڑھنے کا موقع نہ ملا تھا۔ اب سارا دن پڑھتے رہتے، لیکن صبح سے شام ہو جاتی، گاہک ایک نہ آتا۔ اس سے پہلے انہوں نے باقاعدہ دکان کا افتتاح کرایا تھا، اور ضلع کا ڈپٹی کمشنر آیا تھا، اس کو دیوان غالب کا نسخہ پیش کیا گیا تھا۔ لوگ آئے تھے، لیکن کتابیں کسی نے نہ خریدی تھی۔ اسی طرح چلتا رہا تو ایک دن ان کے خیال میں آیا کہ جب ادبی کتابیں نہیں چل رہی ہیں تو ایسا کیوں نہ کریں کہ کوئی یہ پاس ہی لڑکیوں کا کالج ہے اور لڑکوں کا اسکول ہے، ان کی تختیاں اور سلیٹ اور کتابیں اور کالج کی کتابیں نصابی رکھ لیں۔ اب انہوں نے آہستہ آہستہ ادبی کتابوں کی جگہ پہ نصابی کتابوں کو شروع کر دیا، تو رش بڑھنے لگا۔ جب امتحان کے دنوں ہوتے خصوصی طور پہ تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے رحمان کو شامل کر لیا، وہ بھی ان کے ساتھ لگا رہتا کہ سر کھجانے کو ان کو فرصت نہ رہتی، حتیٰ کہ بعض اوقات دوپہر کو کھانے کا ان کو فرصت ملتی، لیکن شام کو جب جمع کرتے تو جمع پونجی جو ہوتی تھی وہ ریز کی، اور یہ تھی وہ ایسی آمدنی تو نہ تھی نصابی کتابوں کو فروغ سے۔ اسی طرح ایک دن وہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان ان کے اس میں داخل ہوا، گھبرایا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹا، کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے کتاب چاہیے، آپ کے پاس ہے؟ بولا کون سی کتاب؟ بولا وہ ہے حرام زادی نام ہے کتاب کا، اور لکھی ہے وحی وانوی نے۔ انہوں نے کبھی نام نہ سنا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا
میں ابھی لاہور جاؤں گا تو یہ پتہ کر کے آؤں گا. تو لڑکے نے ایڈوانس دینا چاہیں، انہوں نے کہا نہیں ایڈوانس ضرورت نہیں، میں تو خود جاتا رہتا ہوں تو میں لے آؤں گا. یہ وہاں گئے، اردو بازار میں ڈھونڈتے رہے کتابیں. انہوں نے اپنی نصابی کتابیں خریدیں جو کم ہو گئی تھیں، وہ خریداری کی. پھر انہوں نے اس کا پتہ کیا وہی وانوی کا، تو دکاندار کچھ مسکرائے، کچھ دائیں بائیں دیکھنے لگے. آخر کسی نے ایک کتاب کا پتہ بتایا. وہاں گئے تو گپ اندھیرا تھا، اس میں وہاں بغیر جلد کی کتابیں پڑھی تھی، وہ خرید کے لے آئے. لڑکیوں کو پیش کیا. لڑکے کی کتاب کی قیمت زیادہ تھی، لیکن وہ لڑکا آیا بڑی خوشی قیمت دے کے چلا گیا. پھر اس کے بعد 2-3 اور لڑکے آنے لگے، یہی کتاب مانگنے لگے. تو انہوں نے پھر بڑے لڑکے رحمان کو بھیجا، جا کتاب لے کر آ جاؤ. تو وہ لے کر آ گیا. پھر چھوٹے بیٹے نے کہا کہ یہ ہم ایک پریس کیوں نہیں لگاتے ہیں، کافی کتابیں ان سے آمدنی ہو جاتی ہے، ایک تو ہم یہ کتابیں خود چھاپتے ہیں. چھوٹے بیٹے کا نام رحیم تھا. تو پریس لگا دیا اور وہی وانوی کے نام سے کتابیں لکھنے لگے. اور زیادہ تر کتابوں میں مصنف چھوٹا لڑکا رحیم ہی تھا. کتابیں چلتی رہیں، بکتی رہیں. ادھر کتابیں شائع ہوتی، ادھر بک جاتی. تو اب بڑا لڑکا نے کیا کیا کہ وہ کتابوں کو ڈھیر کے ڈھیر لیتا اور ان کے بلٹی پارسل بناتا اور شہر شہر جا کے بیچ کے آ جاتا. اور اتنی برکت دے دی کہ انہوں نے کئی دکانیں کھول لی کتابوں کی. اور حاجی ستار صاحب نے حج بھی کر لیا تھا اس دوران. پھر انہوں نے کوٹھی بنائی، بڑی سی کوٹھی بنائی. کوٹھی میں نقشہ وقشے بنوائے. جب افتتاح کیا سب لوگ آئے تو لوگوں نے شکایت کی کہ حاجی صاحب کے بچوں سے کہ فانوس وغیرہ تو بڑے خوبصورت ہیں اور بڑی اچھی پینٹنگ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک بو سی آ رہی نالے کی. یہ کیا نالے پہ گھر بنایا گیا؟ تو نالے پہ گھر تو بنایا نہیں تھا. تو حاجی ستار نے کہا کہ یہ ان کا حسد لوگوں کا، رشتہ داروں کا بول رہا ہے، جو برداشت نہیں ہو سکتے. کہ لوگ بھی حیران تھے کہ اتنے پیسے کیسے آ گئے. تو اسی طرح یہ کاروبار چلتا رہا. انہوں نے ایک کے بعد دیکھ رہے پھر 2 اور 3 بچیوں کو شادی، دوسری اور تیسری کی بھی شادی کر دی. یہ دوسری اور تیسری کی شادی اسی وقت ہوئی تھی جب ان کا بھی کتابوں کا اپنا شروعات نہ ہوئی تھی چھاپنے کا. آخری میں ان کی چھوٹی بیٹی نازو رہ گئی تھی. بہت خوبصورت بھی تھی اور ان کی پیاری بھی تھی. وہ چاہتے تھے کہ اس کی دھوم دھام سے شادی کریں کہ ساری قسم نکل جائے. تو ایک اچھا لڑکا پڑھا لکھا کاروبار کرتا ہوا کسی کاروباری خاندان کا لیکن رشتہ بھی مانگا. انہوں نے کہا کہ ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم 2-3 سال انتظار کر لیتے ہیں. حاجی ستار صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اپنے بچے کی دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے تھے. تو ایک دن سب گھر والے فلم دیکھنے گئے تھے خطرناک. سب لوگ ان سے بھی کہا، انہوں نے کہا نہیں میں گھر پہ ہوں. تو اتفاق سے وہ چھوٹی بیٹی نازو کے کمرے میں گئے تو انہوں نے تکیے کے نیچے اسی کتاب کا ٹائٹل دیکھا جو ان کی نئی کتاب چھپی تھی، میں تو لٹ گئی. تو انہوں نے کتاب کھولی تو جگہ جگہ حاشیے پہ اس پہ نازو نے اپنے جذبات لکھے تھے جو بڑا سیکسول جذبات تھے. اس کو جلی قلم سے لکھا گیا تھا. پھر اس میں ایک خط بھی تھا جو اس نے پڑوس کے ایک لڑکے کو لکھا تھا. اس سے کہا تھا کہ دیکھو میرے جذبات کس طرح ختم ہوں گے بغیر اس کے کہ تم اور کتاب پہ عمل کرو. انہوں نے وہ خط نکال لیا. ان کے کان گرم ہو گئے تھے. اتنے میں ان کے بچے بھی فلم دیکھ کر آ گئے تھے اور آپس میں تبصرے کر رہے تھے. ایسا نہیں لگتا تھا کہ بہن بھائی گفتگو کر رہے ہوں، بلکہ لگتا تھا کہ دوست گفتگو کر رہے ہوں. سیکسول میٹر پہ، تبادلے خیالات، سیکسی مناظر پہ ہو رہے تھے.
اتنے میں نازو بھاگتی ہوئی آئی اور باپ سے لپٹ گئی. ابو جی کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ گٹر کے ڈھانے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہوں، لیکن انہوں نے تحمل سے کام لیا اور وہ جو نازو کی کتاب سے جو صفحہ ملا تھا جس پہ نازو نے اپنے جذبات لکھے تھے وہ چھوٹے بیٹے رحیم کے پکڑا دیا، آئندہ کی کتاب کے لیے پلاٹ کے طور پہ پکڑا دیا. تھوڑی دیر بعد کھانا لگ گیا، انواع اقسام کے کھانے پینے سب سامان سب گھر والے بیٹھے تھے، لیکن حاجی ستار صاحب کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کھانوں میں سے گٹر کی بو آ رہی ہے.